نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے حکمت کسے کہتے ہیں۔ حکمت جس کو انگریزی زبان میں وزڈم کہا جاتا ہے، ہم اکثر اس الفاظ کا استعمال اپنی زندگی میں کرتے ہیں کہ یہ کام حکمت کے ساتھ کرو، یہ کام دانائی کے ساتھ کرو۔ اصل میں حکمت یا دانائی کیا ہے؟ حکمت کو اگر آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو کسی بھی کام کو کرنے میں، زندگی میں اگر کوئی بھی فیصلہ لینا ہو، کوئی بھی مشکل درپیش ہو، زندگی کے نشیب و فراز میں جب آپ کوئی بھی فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کتنی ہوشیاری کے ساتھ، کتنی سمجھ کے ساتھ، کس قدر ذہانت، مہارت اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو فیصلہ آپ لیں وہ آگے آنے والی زندگی میں آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہو یا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، یہ حکمت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے انسٹنٹلی کوئی بھی ایسا فیصلہ لینا ہے، اب وہ فیصلہ یا کوئی بھی آپ کو مشکل آ گئی ہے، اچانک سے کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو آپ اس پریشانی میں کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، اس میں آپ کا ریئیکشن کیا ہے، یا اس پر جو آپ فیصلہ لے رہے ہیں وہ کیسا لے رہے ہیں، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ حکمت کی اگر تعریف کی جائے تو بہت سی ثقافتوں نے اس کی تعریف اپنے اپنے انداز میں کی ہے، بہت سے لوگ اس کو اپنے اپنے زاویے سے بیان کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکمت کوئی پیدائشی عمل ہے، یا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسی دوران قدرت کی طرف سے اس کو یہ ایک تحفہ مل جاتا ہے کسی شخص کو، اور کسی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا۔ لیکن بہت سے لوگوں کی طرح میرا یہ ماننا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا کے اونچ نیچ سے گزرتا ہے، جب اسے ٹھوکریں لگتی ہیں، جب وہ مشکلات کو دیکھتا ہے، مشکلات کو فیس کرتا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو حکمت کا عمل ہے یا جو حکمت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ جب تک آپ زندگی کے ٹھنڈے گرم سے نہیں گزریں گے تب تک آپ اس طرح سے فیصلہ نہیں لے سکیں گے جس طرح ایک وہ شخص لیتا ہے کہ جو زندگی کے تھک اینڈ تھن سے گزر کر آیا ہے۔ اگر آپ سپون فیڈر ہیں، اگر آپ ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور آپ کو زندگی میں کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی تکلیف نہیں آئی، یا آپ کسی تکلیف سے نہیں گزرے، کسی مشکل سے نہیں گزرے، تو میرے خیال میں کہ اس طرح حکمت کے ساتھ یا دانائی کے ساتھ فیصلے کرنا آپ کے لیے شاید اس طرح سے آسان نہ ہو۔ حکمت یہ بھی ہے کہ آپ چھوٹی سی چیز سے، اگر آپ کو کوئی بہت ہی معمولی ایک بظاہر دیکھنے والی بات نظر آ رہی ہے لیکن آپ اس میں سے بھی بڑے بڑے فیصلے اخذ کر لیتے ہیں یا بڑی بڑی باتیں نکال لیتے ہیں، اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں دوں گا۔ میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک کہانی سنی، آپ سب کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہانی یہ ہے کہ سقراط جو ایک یونان کا بہت ہی عظیم فلسفر ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ جب وہ بچہ ہوا کرتا تھا، چھوٹا تھا جب، تو وہ ہمیشہ ہر روز ایک راستے سے گزرتا۔ اب اس راستے میں اسے ایک مٹی کے برتن بنانے والا، جس کو ہم کمہار کہتے ہیں، وہ نظر آتا۔ وہ وہاں پر بیٹھا ہوتا، اپنا کام کرتا، مٹی کے برتن بناتا روز۔ اب جب سقراط وہاں سے گزرتا تو ہر روز اس کا معمول یہ تھا کہ وہ کچھ ٹائم تک اس کے پاس بیٹھ جاتا اور کافی دیر تک کچھ سوچتا رہتا اس کے بارے میں، مطلب اپنے مائنڈ میں کچھ چیزیں بناتا رہتا، سوچتا رہتا۔ ایک دن کمہار نے اس کو دیکھ لیا۔ اب اس نے سقراط کو بلایا اور کہا کہ بیٹا تم روز یہاں سے گزرتے ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ تم روز یہاں پر کچھ ٹائم کے لیے بیٹھتے ہو، کچھ سوچتے رہتے ہو، تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ تو ہر بچے کی طرح سقراط نے کہا کہ میرے دماغ میں آپ کے کام کے متعلق کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ جیسے ہم سب کو پتہ ہے بچے، اگر ہمارے گھروں میں، ہر کسی کے گھروں میں اکثر ہوتے ہیں بچے، تو وہ مطلب عجیب چھوٹے چھوٹے سوال کرتے رہتے ہیں، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے۔ تو سقراط کے ذہن میں بھی، چونکہ وہ بچہ تھا تو اس کے ذہن میں بھی وہ سوال آئے۔ تو کمہار نے بولا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے سوال بتاؤ، میں کوشش کروں گا ان کا جواب دینے کی۔ تو سقراط کا پہلا سوال یہ تھا کمہار سے کہ آپ یہ جو برتن بناتے ہیں، اتنی مطلب خوبصورتی سے اور نفاست سے آپ کے ہاتھ سے برتن بن رہے ہیں، کیا یہ جو اسکیچ یا جو برتن آپ بنا رہے ہیں، یہ جو آپ کے پاس ایک برتن کی اسپیسیفک شیپ بنتی ہے، کیا یہ بنانے سے پہلے آپ اس کو کہیں پر اور تیار کرتے ہیں، کہیں اور اس کو سوچتے ہیں؟ تو اس پہ کمہار نے کہا کہ ہاں بالکل، جب میں کوئی بھی برتن بنانے کے لیے تیاری کرتا ہوں تو بنانے سے پہلے میرے دماغ میں، میرے تخیل میں، میرے خیال میں اس کا ایک خاکہ بنتا ہے، اس کا ایک اسکیچ بنتا ہے، اس کے بعد میں اس کو بناتا ہوں۔ تو اس بات پر سقراط ایک دم سے بولا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یا خالق ہمیں، ہمارا مالک ہمیں بناتا ہے تو بنانے سے پہلے ہم کہیں نہ کہیں اس کے تخیل میں، اس کے خیال میں ہوتے ہیں۔ اچھا، سقراط نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ جب یہ بنا رہے ہیں، اس کو برتن کو بناتے ہیں،
تو یہ اتنا خوبصورتی کے ساتھ کیسے بنتا ہے؟ مطلب اس کا نیچے سے اگر آپ دیکھیں بیس بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، جو اس کے نیک ہے وہ بہت خوبصورت ہے، مطلب ایک بہت ہی ترتیب کے ساتھ ہر چیز لگی ہوئی ہے۔ تو جو کمہار تھا اس نے بولا کہ چونکہ یہ میرا اپنا ذاتی کام ہے اور میں جب یہ کام کر رہا ہوں تو میں دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہوں، میں اپنی پوری اٹینشن، اپنا پورا فوکس، اپنا پورا پیار، اپنا جذبہ، تمام چیزیں اس کے اندر شامل کرتا ہوں، تب جا کے یہ اتنا خوبصورتی اور نفاست سے بنتا ہے۔ تو اس بات پر سقراط نے بولا کہ جب مالک اپنے بندے کو بنا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ بھی بہت خوبصورتی اور بہت ہی نفاست، بہت ہی اٹریکشن اور بہت ہی پیار کو شامل کر کے بناتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے، اپنی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے خود تخلیق کیا، خود بنایا۔ سقراط نے تیسرا سوال کیا اس سے کہ آپ اتنے عرصے سے یہاں پر بیٹھے برتن بنا رہے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں کوئی خواہش ہے، آپ کے دل میں کوئی ادھوری بات رہ گئی ہے جس کو آپ پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو کمہار نے بولا جی، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں چونکہ برتن تو روز ہی بناتا ہوں، یہ تو میرا روز کا معمول ہے، میرا پیشہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک برتن میرے ہاتھ سے ایسا بنے کہ بس جو ختم ہو، مینز کہ اس کے بعد میں ایسا برتن بنا ہی نہ سکوں، یا اس کے بعد جب وہ برتن ایسا ہو کہ دنیا والے دیکھ کے اس کو تعریف کرنا شروع ہو جائے، مطلب وہ سب سے مختلف ہو، سب سے الگ ہو۔ تو اس بات کو سنتے ہی سقراط نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق آنے والے وقت میں کوئی ایسی تخلیق کرے گا کہ جس کو دیکھ کر ساری دنیا اشش کر اٹھے گی، جس کا کوئی بھی موازنہ نہیں ہو سکے گا، جس کا کوئی جو سیکنڈ ٹو نن ہوگا، جو دنیا میں کوئی اور اس طرح سے نہیں ہوگا۔ تو ہم سب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں وہ ایک شاہکار دنیا میں بھیجا کہ جس کے بعد کوئی بھی نہ تو ویسا آ سکتا ہے اور نہ ہی قیامت کی صبح تک ویسا آئے گا۔ اب یہ سٹوری جو میں نے سنی تھی، درست ہے غلط ہے اس چیز کو چھوڑتے ہیں، ہم اس سے کیا چیز نکال سکتے ہیں، ایکسٹریکٹ کیا کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے یہ بہت عام سے سوال تھے اور ان کے جوابات بھی بہت عام سے تھے، لیکن ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے حکمت سے نوازا ہو، یا جو بڑے بڑے فیصلہ کرنا جانتا ہو، یا جس کو پتا ہو کہ چھوٹی چیز سے بڑی چیز کو کیسے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اب میرے لیے یا آپ کے لیے، ہم سب کے لیے شاید یہ بہت عام سی بات ہو جو تینوں سوال سقراط نے کیے اور جو تینوں جواب کمہار نے دیے، لیکن سقراط نے اس کے اندر سے کتنی بڑی چیز کو اخذ کیا، کتنی بڑی، اور وہ حقیقت بھی تھی۔ تو کوشش کریں کہ زندگی کے فیصلے جب بھی لیں بہت دانائی کے ساتھ لیں، بہت سوچ سمجھ کر لیں، اور اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں کہ آپ مشکل وقت میں اچھے فیصلے لینا جانتے ہوں۔ قائد اعظم کا بھی ایک کوٹیشن ہے، ہم سب اس کو سنتے بھی ہیں، ہم سب نے سنا ہوا بھی ہے کہ I do not make right decisions, I first make a decision and then prove it right۔ تو جب بھی آپ ڈیسیجن لیں تو بہت سوچ سمجھ کے لیں، کیونکہ زندگی میں اکثر کیا ہوا آپ کا ایک فیصلہ آپ کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔ آپ سب سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی بہت سی ڈھیروں دعا میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔